بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ میں ایسی گنہگار عورتیں گزری ہیں جن کے بارے میں اللہ پاک نے اپنی کتاب قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ یہ عورتیں نہ صرف انسانوں کی گمراہی کا باعث بنی بلکہ بعض تو اللہ کے پیارے انبیاء اکرام کو قتل کرانے میں بھی پیش رہی۔ تو سب سے پہلے نمبر پر جو عورت تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اردن، اور اسرائیلی سرحدوں پر جہاں آج ڈیڈ سی نمکین پانی کی جھیل موجود ہے، نمک سے بری اس جھیل میں آج زندگی کا کوئی نام و نشان نہیں۔ تاہم آج سے ہزاروں سال پہلے یہ انتہائی زرخیز علاقہ تھا جہاں سدوم اور عمورہ نامی شہر آباد تھے۔ یہی وہ قوم تھی جس پر اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ اس قوم کا گناہ بہت بڑا تھا، ایسا گناہ کہ اس سے پہلے کسی قوم نے نہ کیا تھا۔ اس قوم کے مرد مردوں کے ساتھ اور عورتیں عورتوں کے ساتھ بدکاری کرتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، جس کا نام وائلا تھا، بظاہر تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، لیکن وہ اندر سے کافروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ وہ اپنی قوم کا ساتھ دیتی تھی۔ اس بیوی کے لیے اور کیا بد نصیبی ہوگی کہ یہ عورت ساری زندگی ایک نبی کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اللہ کے حکم کی نافرمان رہی۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے آپ کی باتوں کو ماننے سے انکار کیا تو اللہ کے فرشتے نوجوانوں کی صورت میں اس بستی میں ظاہر ہوئے جو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں قیام پذیر ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو اپنی قوم سدوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اس نے جا کے اپنی قوم کو بتا دیا کہ کچھ نوجوان ہمارے گھر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اس پر فرشتہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی قوم پر عذاب لانے کی خبر سے آگاہ کیا اور آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں۔ حضرت لوط علیہ السلام ابھی راستے میں تھے کہ ان پر اللہ کی طرف سے پتھروں کی بارش ہونا شروع ہوگی۔ آپ علیہ السلام کی بیوی جو اپنی قوم کا ساتھ دیتی تھی، وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ ہی پتھروں کی بارش میں ماری گئی۔ سدوم کے پہاڑوں میں آج بھی وائلا کی آبادی موجود ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ قرآن پاک کے علاوہ بائبل میں بھی موجود ہے۔ نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی۔ قوم نوح شرک جیسے گناہوں میں مبتلا تھی۔ اس قوم کے لوگوں نے اپنے سرداروں اور نیک لوگوں کے بت بنا لیے، ان کی عبادت اور پوجا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس قوم پر مبعوث فرمایا۔ یہ قوم اتنی ظالم اور نافرمان تھی کہ وہ اپنے نبی حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں داخل ہو کر آپ علیہ السلام پر ظلم کرتے اور آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ جاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو مجلسوں سے نکال دیا جاتا۔ آپ کی بیوی بھی ان کافروں سے ملی ہوئی تھی۔ تاریخ میں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلا یا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ یہ عورت کافر ہی نہیں بلکہ اس کا رہن سہن بھی کافروں جیسا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافروں میں شریک ہو کر آپ علیہ السلام کو دیوانہ اور مجنون قرار دیتی تھی۔ یہ عورت بتوں کی بڑی تعریف کرتی تھی۔ جب کوئی بندہ بتوں کو چھوڑ کر ایک خدا کی طرف مائل ہوتا تو یہ عورت اپنی قوم میں جا کر اس آدمی کا نام بتا دیتی، جس سے قوم نوح کے لوگ اس بندے کو مارتے اور پیٹتے۔ اس طرح وہ بندہ بھی ڈر اور خوف کے مارے بتوں کی پوجا کرنے پر دوبارہ آمادہ ہو جاتا۔ وائلا نامی اس عورت نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یام کو بھی کفر میں مبتلا کر رکھا تھا، لہٰذا آپ کا یہ بیٹا بھی ماں کی طرح کافروں سے مل کر آپ علیہ السلام کی مخالفت کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بدبختی قرآن پاک میں بیان کی ہے اور اس کی تفسیر احوال بائبل میں بھی درج ہے۔ تو جب اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر سیلاب کا عذاب نازل کیا، آپ علیہ السلام کی بیوی اور نافرمان بیٹا بھی اپنی قوم کے ساتھ برباد ہو گئے۔ دلائلہ نمبر 3، وہ عورت ہے جس کا نام کئی صدیوں سے بے وفائی اور دغا بازی میں مشہور رہا ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک اور بائبل کو پڑھنے میں ملتا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی قوم حمالکہ کی محکوم بن چکی تھی۔ تو اللہ پاک نے اس قوم میں بہت ہی طاقتور لڑکے کو پیدا کیا جس کا نام سمسن تھا۔ سمسن اس قدر طاقتور تھا کہ وہ اکیلا ہی ہزاروں بندوں کا مقابلہ کر لیتا تھا۔ تو قوم بنی اسرائیل نے اس بندے کی صلاحیتوں اور بہادری کو دیکھتے ہوئے سمسن کو اپنے قاضی کے عہدے پر فائز کر دیا۔ سمسن کی طاقت کے ذریعے قوم حمالکہ پر فتح حاصل کرنے کی کوشش میں لگ گئے۔ دوسری طرف قوم حمالکہ سمسن کی طاقت کا راز جاننا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے اپنی قوم کی ایک لڑکی جس کا نام دلائلہ تھا، اس کو سمسن کی بہادری اور اس کی صلاحیتوں کا راز دریافت کرنے کے لیے سمسن کے پاس بھیجا۔ سمسن اس لڑکی کو دیکھ کر پاگل ہو گیا اور اس کی محبت میں دیوانہ ہو گیا۔
اس نے اس لڑکی کو اپنی صلاحیتوں کا راز بتا دیا۔ سمسن کہنے لگا کہ اس کی طاقت کا راز اس کے لمبے بال ہیں۔ ایک دن کسی نے سمسن کے بال کاٹ دیے تو اسی رات قوم عمالقہ نے سمسن پر حملہ کیا اور اس کو گرفتار کر لیا۔ پھر ایک دن قوم عمالقہ سمسن کو گرفتار کر کے جشن منا رہی تھی تو سمسن نے اللہ پاک سے دعا کی، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ پاک نے اس کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اس کو اس کی تمام طاقت جو ہے واپس لوٹا دی۔ جس ستون کے ساتھ سمسن کو باندھا گیا تھا، سمسن نے اس ستون کو اپنی طاقت سے کھینچا تو سارے کا سارا محل جو ہے زمین بوس ہو گیا، جس کے نتیجے میں دلائلہ اور قوم حمالقہ جو ہے کہ بے شمار لوگ جو ہیں موت کی گھاٹ اتر گئے۔ تو نمبر 4، جیزبیل لبنان کے بادشاہ کی بت پرست بیٹی تھی۔ اس کی شادی بنی اسرائیل کے بادشاہ اہیب سے ہوئی تھی۔ جیزبیل نے نہ صرف اہیب کو بت کی پوجا پر لگایا بلکہ تمام ریاست میں ایک خدا کو ماننے کے بجائے بے شمار بت بنا دیے گئے تاکہ لوگ ان بتوں کی پوجا کرتے ہوئے گمراہی سے باہر نہ نکلیں۔ ایک دن قوم کے نیک بندے یرمیہ علیہ السلام نے جیزبیل اور اس کے شوہر کو کہا کہ تم سب لوگ بتوں کی پوجا کرنے کے بجائے ایک خدا کی عبادت کیا کرو، اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ تو ظالم عورت نے حضرت یرمیہ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ایک بوڑھے پر شدید وار کیا نیزے سے، جس سے وہ وہیں پر شہید ہو گیا۔ تو حضرت یرمیہ علیہ السلام نے اس عورت کو بد دعا دی، بہت جلد تیرے حسین و جمیل بدن کو کتے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ تو اس کے بعد اللہ پاک نے اس قوم پر حضرت الیاس علیہ السلام کو بھیجا، تاہم یہ ملکہ ایمان لانے کے بجائے آپ علیہ السلام کو بھی مارنے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ پھر ایک دن حضرت یرمیہ علیہ السلام کی بد دعا رنگ لائی اور ملک اسرائیل پر سردوں کے قبائلی وحشیوں نے حملہ کر دیا۔ ان لوگوں نے ملکہ ایزابیل کو زخمی حالت میں سڑک پر پھینک دیا، یہاں تک کہ بہت سے جنگلی کتے ایزابیل کے ارد گرد جمع ہوئے۔ کتوں نے اس کی لاش کو نوچ نوچ کر کھایا۔ نمبر 5، عطالیہ۔ عطالیہ حضرت الیاس علیہ السلام کے دور سے تعلق رکھنے والی ملکہ کی بیٹی تھی جس کا نام عطالیہ تھا۔ یہ لڑکی بھی اپنی ماں کی طرح بہت ہی حسین و جمیل تھی۔ یہ بھی کافر تھی۔ اس کی شادی یہودا کے بادشاہ یوران سے ہو چکی تھی۔ اس قوم میں بھی ہر جگہ بتوں کی عبادت ہونے لگی۔ اس قوم پر بھی وحشی لوگوں نے حملہ کیا جس وجہ سے وحشیوں نے یورام کو بھی قتل کیا، لیکن یہ بادشاہ ایک غار میں چھپ گیا جس وجہ سے اس غار میں اس بادشاہ کی موت ہوگی۔ جب وحشی ملکہ عطالیہ اور اس کی بیٹی احازیلیہ کو اپنے ساتھ لے گئے، ان ماں بیٹیوں کو بہت زیادہ ذلیل و رسوا کرنے کے بعد دونوں کو آزاد کیا، تو اس کے بعد عطالیہ نے بتوں کی عبادت سے پوجا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر ایمان لے آئی۔ لیکن اس تبدیلی کو سال بھی نہ گزرا تھا کہ عطالیہ پھر کفرانہ کاموں کی طرف لوٹ گئی۔ اس کی بیٹی کے قتل کے بعد ملکہ عطالیہ کو اس سلطنت یہودیہ کا تاج پہنا دیا گیا۔ اس نے اپنی دولت کے نشے میں آ کر اپنے پوتوں کو قتل کروایا، پھر اپنی رعایا پر بھی ظلم و ستم کرنے لگی۔ تاہم اس کا ایک پوتا جو اس سے جان بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا، یہودا کے لوگوں نے اسے بادشاہ بنا لیا۔ یہ ملکہ عطالیہ اپنے محل کے باہر اپنی قوم کے ہاتھوں بہت زیادہ ذلیل و رسوا ہو کر مر گئی۔ عطالیہ کا ذکر بھی بائبل میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ تو نمبر 6، ہیروڈیاس۔ ناظرین گرامی، ہیروڈیاس اگر تاریخ انسانی کی سب سے گناہگار عورت کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ یہ عورت حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کی ذمہ دار ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چند برس پہلے کی بات ہے۔ ہیروڈیاس ایک غریب اور حسین و جمیل لڑکی تھی، فلسطین کے خاندان کی بہو بن گئی۔ ابتدا میں اس کی شادی شہنشاہ کے دوسرے بیٹے ہیروڈ سے ہوگی اور اسی ہیروڈیاس کے گھر ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ تاہم جب وراثت کی تقسیم نے دیکھا کہ سب سے زیادہ طاقتور تو فلپ کے بھائی اینٹیپاس کے پاس ہے، تو اس نے بھی اپنے شوہر کو چھوڑ کر اینٹیپاس سے شادی کر لی۔ انہی دنوں اللہ کے پیارے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام، جنہیں اہل کتاب یوحنا کے نام سے پکارتے ہیں، وہ لوگوں کو درس و تدریس دینے لگے۔ ہیروڈیاس کو آپ کی دینی باتیں پسند نہ تھیں، جس کی وجہ سے اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو گرفتار کروایا۔ ہیروڈیاس نے کافی بار کوشش کی کہ اپنے شوہر اینٹیپاس سے آپ علیہ السلام کے قتل کے احکامات جاری کروا دے، تاہم اینٹی ایسا نہ کر سکا۔ ہیروڈیاس کی بیٹی سلومی جب جوان ہوئی تو اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی معصومیت اور نور کو دیکھا تو آپ علیہ السلام پر فدا ہوگی۔ اس نے آپ علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی، لیکن آپ علیہ السلام اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتے۔ اب یہ دونوں ماں بیٹی یحییٰ علیہ السلام کے خلاف ہوگی۔ ایک دن بادشاہ اینٹی کے ساتھ سلومی نے بہت ہی بےہودہ اس کے سامنے ڈانس کیا کہ رقص کرتے ہوئے اس نے اپنے جسم کے سارے کپڑے اتار دیے۔ اس رقص میں بادشاہ نے بہت ہی دلچسپی لی اور اس کو سلومی کا یہ رقص اتنا پسند آیا کہ وہ سلومی سے کہنے لگا کہ تم کیا مانگنا چاہتی ہو، میں تمہیں ابھی حاضر کیے دیتا ہوں۔
اس عورت نے جواب دیا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کروا دیں۔ بادشاہ جو کہ بری محفل میں سلومی سے عہد کر چکا تھا، اس نے یحییٰ علیہ السلام کو شہید کروا دیا۔ اس طرح سلومی اور اس کی ماں اس گناہ میں شامل ہوگی۔ تو نمبر 7 جو ہے ام جمیل جو ہے ابو لہب کی بیوی تھی، جس کا اصل نام عروہ بنت عرب ہے۔ اس کی آنکھوں کا بینگا پن نمایاں تھا، جس وجہ سے اس کو لوگ گانی بھی کہا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب اور اس کی بیوی کو انتہائی سخت الفاظ میں یاد کیا ہے۔ اس کی وجہ سے ابو لہب اور اس کی بیوی کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سخت مشرکانہ جو ہے رویہ ہے۔ یہ دونوں میاں بیوی آپ علیہ السلام کو تکلیف اور اذیت پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ روایت کے مطابق ام جمیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھایا کرتی تھی۔ جب سورۃ لہب نازل ہوئی تو ابو لہب کی بیوی غصے سے بے قابو ہوئی اور بہت ہی بڑا پتھر اٹھا کر مکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑی۔ یہ کعبہ میں حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے اس حالت میں آئی کہ اس کے منہ سے جاگ نکل رہی تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف انتہائی نزیبہ الفاظ بولتی رہی۔ حالانکہ آپ علیہ السلام اس وقت حضرت ابوبکر کے ساتھ ہی موجود تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم سے ام جمیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ ہی نہ سکی۔ وہ وہاں سے گھر کی طرف روانہ ہوگی۔ بے شک ام جمیل تاریخ کی بدبخت ترین خواتین میں شامل ہے، کیونکہ اس نے نبی آخر الزمان سرور کائنات وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار تکلیفیں پہنچائی۔ تو یہ تھی وہ 7 بدبخت عورتیں۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی، اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔